تو آج بات کرتے ہیں گولڈ ڈگر کے اوپر. بڑا ٹرینڈ ہے, بڑا فیشن ہے عورتوں کو گولڈ ڈگر کہنے کا. آج اس پر پھر بات ہو ہی جائے, تھوڑا کلیئرفائی کر دوں, کیونکہ آپ لوگ تو ننھے کاکے ہیں, کانسیپٹ تو کلیئر نہیں ہے. تو آج اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دیتی ہوں. کیا ہوتی ہے گولڈ ڈگر؟ تمہاری بیوی جس کو تم نہیں پسند کرتے, تم جسے سیٹسفائی نہیں ہو, خوش نہیں ہو, تمہیں عزت نہیں دیتی, تمہیں تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی. جس بھی کہ تمہارے بچے کی ماں ہے تو تم اس کو برداشت کر رہے, اس کو خرچہ پانی سب دے رہے, اس کو اپنا گھر دیا ہوا, نوکر چاکر, گاڑی XYZ, پر پھر بھی وہ تمہیں کوئی سیٹسفیکشن نہیں دے رہی, بٹ مجبوری میں, کیونکہ تمہارے بچے کی ماں ہے, رائٹ. اس کو بھی اگر تم خرچہ نہ دو نا, اور بچوں کی کفالت نہ دو, تو وہ بھی اپنے ماں کے گھر چلی جاتی ہے. تو وہ عورت جس کو نہ تم سوشل سیکیورٹی دے سکتے ہو, نہ اپنا نام دے سکتے ہو, نہ ہی اس کو کوئی پروٹیکشن دے سکتے ہو, جس سے صرف ٹرم کا رشتہ ہے, کیا وہ انسان نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں لگا, اس کو کھانا نہیں چاہیے, اس کے جسم میں اس کو کپڑے نہیں چاہیے, یا اس کی اپنی کوئی ضرورت, گھر کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف تمہاری بیوی بچوں کی ضرورت ہے, باقی جو دوسروں کی ضرورت ہے وہ لالچ ہے, وہ گولڈ ڈگر ہے. وہ عورت جس سے تم ہر طرح کی سیٹسفیکشن لے رہے ہو, جو ہر طرح سے تم کو اویلیبل ہے, وہ گولڈ ڈگر ہے. وہ عورت جس سے تم خوش نہیں ہو, وہ تمہاری مجبوری ہے, وہ نمبر 1 ہے. تو میں اس میں کسی کو اسپیسیفائی نہیں کر رہی کہ نہیں بیوی غلط ہے یا جو تمہاری گرل فرینڈ ہے وہ بالکل صحیح ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تاریخ کریکٹر کو چھپانے کے لیے نا عورتوں پہ کیچڑ اچھالنا بند کریں. اگر وہ گولڈ ڈگر ہے تو آپ اس کی ایکول شریک ہیں اس چیز میں. آپ کا کردار بھی کوئی صاف ستھرا نہیں ہے, دھلا ہوا نہیں ہے. تو ایک جینڈر کو نا ٹارگٹ نہ بنائیں. یو آر آن دا سیم بوٹ. کیا پردوں نے یہ گولڈ ڈگرز کا شور مچا کے بلکہ رونا لگا کے رکھا ہوا, عورتیں تو گولڈ ڈگرز ہوتی ہیں. ایک بات بتاؤ, ثابت کرو, آج کے دور کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی سرکاری افسر, ڈاکٹر, انجینئر, سیٹھ, بزنس مین, اس کی کوئی ایک ایسی بیوی دکھا دو جو عام شکل و صورت کی ہو, کسی غریب گھر کی ہو, یا ایک آرڈنری بندی ہو. نہیں, اس کے پاس سب سے خاندان کی کم عمر اور خوبصورت بچی ہوگی جو اس کی بیوی ہوگی. یہ جو بیبی ڈالز کی ویلیو بڑھی ہوئی ہے نا, وہ آپ مردوں نے بڑھائی ہوئی ہے. آپ نے ان کی عادتیں خراب کی ہے. ظاہر سی بات ہے, ڈیمانڈ بڑھے گی تو ویلیو بڑھے گی. انہیں پیسے کون دیتا ہے؟ آپ پیسے والے مرد ان پہ خرچ کرتے ہو. جس دن آپ ان پہ نہیں کرو گے تو وہ بھی راہ راست پہ آ جائیں گے, اپنے حساب سے شادیاں کریں گی. لیکن نہیں. سو اسٹاپ بلیمنگ دوز بیبی ڈالز. اس کے بجائے اپنے دوست کو بیٹھا کے سمجھاؤ جو تمہارا پیسے والا دوست ہے, کہ بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے, تیرے بھائی کے پاس تو پیسے ہے نہیں, کیوں اپنے بھائی کی مارکیٹ ویلیو خراب کر رہے, تیرے پاس پیسہ ہے بھائی, تو نے تو مزے لگا کے رکھے, ہمیں دیکھو ہمیں کوئی نہیں مل رہی. سمجھے بیٹا؟ بڑا لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے, بہت جانتی ہیں آپ. صحیح کہا آپ لوگوں نے. ایک اکیلی عورت جس کا نہ کوئی باپ تھا, نہ بھائی بہن, ایک بیمار ماں, اس کے بعد شوہر اتنا کوئی نسلی انسان نکلا جس نے تو واقعی میری زندگی کے تجربے میں 4 چاند لگا دیے. ایک اکیلی عورت, 23 سال کی لڑکی, سنگل مدر, اپنے بیٹے کی کفالت, اپنی ماں کا علاج, اپنی نوکری, اپنی تعلیم, کاروبار, اور پھر موٹی ہو جانے کے بعد کالی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے تانے کے اپنا خیال نہیں رکھتی. دیکھو کیسی ہو گئی ہے. چاہے وہ میرے اپنے تھے, میرے دوست تھے, ایون شاید جن سے میں نے بے انتہا محبت کی, انہوں نے بھی مجھے نیچا دکھانے کا ایک موقع نہیں چھوڑا, مجھ پہ ہنسنے کا ایک موقع نہیں چھوڑا کہ یار کیسی ہو گئی, اپنا خیال نہیں رکھتی. اپنا خیال رکھوں تو پیچھے بیٹا چھوٹ جائے, نوکری ڈسٹرب ہو, نوکری کے پیچھے بھاگوں, ماں کے علاج کے پیچھے بھاگوں تو بیٹا ڈسٹرب ہو. ایک چیز سنبھالنے لگو, دوسری چیز ہاتھ سے نکلنے لگے. لیکن پھر بھی اکیلے, تنہا, اپنا گھر بھی سنبھالا, اپنی ماں کو بھی سنبھالا, اپنے بیٹے کو بھی آج تک سنبھال رہی ہوں, اور اب خود پر بھی محنت کر رہی ہوں. اس لیے یہ باتیں میں اس لیے بالکل نہیں کری کہ مجھے آپ جیسے لوگوں کی ہمدردی چاہیے. آپ جیسے لوگ, مطلب جن کا نہ کوئی ضمیر ہے, نہ کوئی ظرف ہے, آپ تو اپنے بھی سگے نہیں ہیں, آپ کسی کے لیے کیا اچھا سوچیں گے, کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس معاشرے نے تو ہم عورتوں کی ایک عجیب امیج بنا دی ہے. پیسے کی بھوکی یہ, گولڈ ڈگر یہ, لالچی یہ. او بھائی خدا کو مانو. اس معاشرے میں ہر بچی کو, ہر بیٹی کو کیا کہہ کر پال پوس کے بڑا کیا گیا, اسی مینٹالٹی کے ساتھ کہ ایک دن تم نے شادی کر لینا ہے ایک پیسے والے بندے سے, یا چلو جو بھی نارمل بندے سے, اور تمہارے اخراجات وہی اٹھائے گا, وہی تمہارا کفیل ہے. اب جب وہ اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ لالچی ہے, وہ پیسے کی بھوکی ہے.
ایسا نہیں کہ اس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, اپنے پورے کام کے لیے اس کے پاس ہر پیسے موجود ہوتے, بس تمہیں محتاج رکھے گا وہ. چلو ٹھیک ہے, اگر تمہیں یہی مسئلہ ہے تو آپ اپنی عورتوں کی اپ برنگنگ یہ کہہ کے کرو نا, اس کو پہلے ڈے 1 سے کمانے کھلانے کی پریکٹس رکھو کہ خود ہی کماؤ, اپنے اخراجات خود ہی اٹھاؤ اور گھر بھی سنبھالو. آپ سے وہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ایک الگ انسیکیورٹی ہے کہ اگر کمائے گی تو ہاتھ سے نکل جائے گی, قابو کیسے آئے گی, کیونکہ ابھی بھی جتنی عورتیں گھر بسا کر بیٹھی ہیں نا وہ صرف اور صرف مجبوری میں, کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, ان کو کمانا کھانا آتا نہیں اور بچے الگ سے پیدا کیے ہوئے. تو آپ ہم عورتوں کو ویلیو دینے کے بجائے الٹا ہماری کریکٹر ایسیسینیشن کر رہے ہیں. یہی جب آپ کی بیٹی بیاہ کر کہیں جاتی ہے اور آپ کا داماد اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے یا اس کو ناز نخرے اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہو واو ماشاءاللہ میری بیٹی کا نصیب ہے, یہ ہے وہ آپ کی بیٹی کا حق ہے. لیکن جب کسی کی بیٹی آپ سے اپنا حق مانگتی ہے تو وہ لالچی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے یہ؟ مذاق ہے. ہم عورتیں مذاق ہیں, ہماری زندگی مذاق ہے, ہم انسان نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ عوامی وکیل بننا بند کریں. ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, جو باتیں میں کر رہی ہوں وہ سب کے لیے نہیں ہے. جن کے لیے میں کر رہی ہوں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کن کے لیے کر رہی ہوں, وہ سن رہے ہیں. تو اپنی وکالت آپ لوگ اپنے پاس رکھیں. دوسری بات, عورتوں کو لے کے جو اتنا اوور پروٹیکٹیو تحفظ فراہم کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کو تحفظ فراہم کرنے اور خیال رکھنے سے بہتر ہے اپنے گھر کے مردوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں. آپ ہی کے گھر کے مرد ہیں جو باہر کی دوسری عورتوں کو چھیڑ کر آتے ہیں گلی محلوں میں, ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے, غلط کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ گھر پہ اوور پوزیسو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا کر آ رہے ہیں. تو اوبویسلی آپ کے گھر میں بھی آپ کی ماں بہن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. تو دے میک شور کہ بھائی ہماری عورتوں کو مکمل طور پہ تحفظ فراہم کیا جائے. تو ہم عورتوں کو تنگ کرنے والے, ہمارے ساتھ غلط کرنے والے کوئی باہر کے مرد نہیں ہوتے. اسی علاقے, اسی گلی محلے, ہمارے اپنے اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں. وہی بھائی باپ ہوتے ہیں جن کے گھر میں آلریڈی بہنیں, مائیں, بیویاں, ہر طرح کی عورت موجود ہوتی ہیں. لیکن وہ عورت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, جبکہ جو باہر کی عورت ہوتی ہے, دوسرے گھر کی عورت ہوتی ہے, وہ ان کے لیے اپرچونیٹی ہوتی ہے.